नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हफ्ते का दिन है और मई महीने की 17 तारीख। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खुंजराब पोस्ट। नाजरीन, आज मैं आपकी खिदमत में हालिया पाक भारत जंग का एक इजमाली जायज़ा पेश करने की कोशिश करूँगा, जिसमें इस जंग के असबाब, इसकी मरहलावार रुदाद, नुकसानात, मुस्तकबिल के खदशात और इम्कानात, मुमकिन भारतीय मुहिम जई की सूरत में मुस्तकबिल में पाकिस्तान को क्या हिफाजती इक़दाम उठाने चाहिए वो, और उसके साथ साथ हमारी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, ये शामिल हैं। तफसीलात में जाने से पहले आपसे मुल्तमिस हूँ कि खुंजरा पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमारी रहनुमाई फरमाना ना भूलिए। नाजरीन, बुनियादी तौर पे इस तसादम के 3 अवामिल नज़र आते हैं। पहला जो उसका एलिमेंट है वो तो जैसे हमने पिछले व्लॉग में भी अर्ज़ किया, बिहार के इंतखाबात हैं। बिहार हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी रियासत है जहाँ पर आने वाले चंद माह के अंदर इंतखाबात होने हैं लोकसभा के इन इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए नरेंद्र मोदी और उसकी भारतीय जनता पार्टी फिर से हिंदुस्तान में मजहबी असबियत की फ़ज़ा कायम करना चाहते हैं ताकि हिंदू असबियत की बुनियाद पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट समेटा जा सके। दूसरा अंसर 2019 से लेकर अब तक हिंदुस्तान की पूरी हिकमत अमली ये रही है कि पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम का खात्मा किया जाए। बरामौस मिसाइल हैं उनके अपने, रूस का S-400 निज़ाम है और फ्रांस के राफेल तैयारे हैं। इन तीनों क़ुव्वतों के बलबूते पर वो जो हैं पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को तबाह करें। और तीसरा एलिमेंट ये था कि चूँकि मकबूजा कश्मीर को हड़प कर चुके हैं वो, इसलिए अब कश्मीर के तनाज़े को ज़िंदा रखने वाले जो अनासिर हैं उसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान रहते हैं। लिहाजा जब पाकिस्तान की दिफाई ताकत ख़त्म हो जाए, खुदा न ख्वास्ता, तो उसके बाद आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पे कब्ज़ा किया जाए। यह 3 हिंदुस्तान के अहदाफ थे और इन अहदाफ को सामने रखते हुए 22 अप्रैल को पहलगाम का ड्रामा रचाया, जिसमें मकबूजा कश्मीर की वादी पहलगाम में 26 सियाहों को कत्ल कर दिया गया। इसको जवाज़ बनाकर हिंदुस्तान ने 23 अप्रैल को सिंतास माहिदा मुअत्तल कर दिया, पाकिस्तान को पानी की फराहमी बंद करने का ऐलान कर दिया। 24 अप्रैल को उन्होंने पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख कर दिए और जवाबी हिकमत अमली के तौर पर पाकिस्तान ने अपनी फ़िज़ाई हुदूद से हिंदुस्तान के तैयारों के गुजरने पर पाबंदी आयद कर दी। 7 मई को हिंदुस्तान ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पे बैलिस्टिक मिसाइल्स से हमले शुरू कर दिए। 8 मई को पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात पर हमले कर दिए गए। 10 मई को पाकिस्तान एयरफोर्स पर मिसाइल बरसाए गए और आखिर जब ये नूरखाना एयरबेस इस्लामाबाद तक पहुंच गए तो बामर मजबूरी पाकिस्तान को कार्रवाई करनी पड़ी और पाकिस्तान की भरपूर मिसाइल और ड्रोन कार्रवाई के नतीजे में हिंदुस्तान का दिफाई निज़ाम ततर-बतर हो गया। 7 तैयारे मार गिराए गए, जिसमें 3 राफेल तैयारे भी शामिल हैं और हिंदुस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी माशी और दिफाई नुकसान उठाने के साथ साथ मुल्की और आलमी सतह पे इंतहाई सबकी का सामना करना पड़ा। भारत की शिकस्त के हवाले से और पाकिस्तान की इस गैर मुतवक्के इसलिए कहूँगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से बहुत बड़ा मुल्क है, दिफाई एतबार से भी वो हमसे बहुत बड़ी ताकत है। ऐसे में ये तवक्को कम ही की जा रही थी कि जो नताइज सामने आए हैं उस तरह के कोई नताइज सामने आएंगे, इसलिए उसके बारे में मुख्तलिफ आरा दुनिया भर में इस वक्त पाई जाती हैं। पहला दावा तो हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से सामने आया है। जियो न्यूज़ में हामिद मीर के प्रोग्राम में बड़ा एक तफसीली इंटरव्यू हुआ है एयर मार्शल अरशद मलिक साहब का, रिटायर्ड। उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि 2019 में जब ऑपरेशन हिंदुस्तान का नाकाम हुआ और उसके बाद उन्होंने अपने बारामौस मिसाइल्स की तैयारी के साथ साथ राफेल तैयारे और रूसी S-400 निज़ाम हासिल किया, तो पाकिस्तान को बामर मजबूरी तौर पर दिफाई हिकमत अमली का सामना करना पड़ा। इन हालात में उस वक्त के एयर चीफ मार्शल अनवर खान साहब ने उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन से रब्ता किया और उन्हें कहा कि हमें इस सूरत हाल का सामना करने के लिए चीनी J-10C तैयारे ख़रीदने चाहिए। शौकत तरीन जो वर्ल्ड बैंक से आए थे, उन्होंने जवाब पेश किया कि पाकिस्तान माशी तौर पर इस पोजीशन पर नहीं है कि वो इतने बड़े महंगे तैयारे ख़रीदने का मुतामिल हो सके। नतीजतन एयर चीफ मार्शल अनवर खान साहब ने बराह रास्त उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से रब्ता किया और सारी सूरत हाल उनके सामने रखी। इमरान खान साहब ने उन हालात का जायज़ा लेते हुए बड़ा इनकलाबी फ़ैसला किया और कोविड की मुश्किलात के बावजूद फौरी तौर पर फ़ंड्स का इंतज़ाम किया। न सिर्फ ये बल्कि
چین سے رابطہ کر کے J-10C کے معاہدے کیے گئے اور کامرا میں J-10C کے ایئر فورس کی فلیٹ میں شمولیت ہوئی جس کا افتتاح عمران خان نے کیا۔ یہ تو پاکستان کے اندر کی بات ہے کہ یہ وہ نظام تھا، ایک تو آپ کا ایئر اسپیس سسٹم جو اپنا بنایا گیا تھا وہ، اور پھر یہ ہے کہ چین سے جو J-10C طیارے خریدے گئے تھے۔ ان دو اقدامات نے پاکستان کے دفاعی نظام کو ناقابل شکست بنا دیا، اور حالیہ تصادم میں یہی عوامل جو ہیں وہ نتیجہ خیز ثابت ہوئے۔ دوسرا جو تاثر ہے وہ عالمی مغربی میڈیا کا ہے۔ مغربی میڈیا کا دعویٰ یہ ہے کہ چینی ٹیکنالوجی نے بھارتی نظام کو ناکام بنا دیا اور پاکستان کو حملے کرنے کا مشورہ چین نے اس وقت دیا جب ہندوستان کے سارے نظام کو تلپٹ کر دیا گیا تھا۔ ان ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان نے 36 رافیل طیاروں سمیت 300 طیارے پاکستان کی سرحدوں پر پہنچا دیے تھے۔ ہندوستان کے میڈیا کو بتا دیا گیا تھا کہ اتنی دیر میں ہم پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے، لہٰذا آپ نے یہ خبریں چلانی ہیں کہ کراچی پہ قبضہ ہو گیا، لاہور پہ قبضہ ہو گیا، اسلام آباد پہ قبضہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ انڈیا کے ابلاغیاتی ذرائع نے حسب پروگرام یہ چیز نشر بھی کی بڑی حد تک، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کچھ مختلف تھی۔ برسر زمین جو نتائج تھے وہ ان دعووں سے متصادم تھے۔ روسی S-4 دفاعی نظام ایک وقت میں 40 اہداف کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، اتنا جدید سسٹم ہے وہ۔ ہندوستان کو یقین تھا، پھر ان کے اپنے برہموس میزائل جدید ترین میزائل ہیں اور رافیل طیارے ناقابل شکست سمجھے جاتے تھے، اس لیے ان کا دعویٰ کسی حد تک بظاہر یقینی تھا۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، زمین والے اپنے منصوبے بناتے ہیں اور آسمان والا اپنے منصوبے بناتا ہے، تو اس کے منصوبے تو ہمیشہ ہی برتر و بالا ہیں۔ عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق پاکستان مبینہ طور پہ اس پوری صورتحال سے بے خبر تھا۔ چینی سیٹلائٹ یہ سب کچھ مانیٹر کر رہے تھے۔ چین نے پاکستان کو خبردار کیا، معلومات شیئر کی، پاکستان کو سیٹلائٹ، اویکس اور جدید ترین فائٹر جیٹ طیارے دیے۔ بقور عالمی ذرائع ابلاغ کے ایئر ڈیفینس جیمر میزائل اور HQ-9 اور EL-15 زمین سے فضا پر اور فضا سے فضا پر مار کرنے والے میزائل دیے۔ بھارتی ریڈار سسٹم کو چینی کمیونیکیشن سسٹم نے ٹوٹلی طور پہ جام کر دیا، اور بھارتی اویکس اور رافیل کے آپریشنل سسٹم کو غیر مؤثر کر دیا، اور اس کے ساتھ پاکستان نے بھارت کے خلاف کارروائی کی۔ رافیل جیسے طیارے فضا میں اڑ رہے تھے، ان کا اپنے مرکز سے روابط ختم ہو چکے تھے، ایسے میں بآمر مجبوری رافیل کو سری نگر ایئرپورٹ پر اتارنا پڑا، جہاں پر پاکستانی شاہینوں کا شکار ہوا رافیل طیارہ۔ اس کے ساتھ 3 رافیل طیاروں سمیت 7 طیارے ہندوستان کے پاکستان نے مار گرائے، جو ہندوستان کا ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اس میں بھارتی نقصانات کی جو تفصیلات ہمارے سامنے آئی، اس میں 7 طیارے بشمول 3 رافیل، 30 ڈرونز، 250 فوجیوں کی ہلاکتیں اور خاتون پائلٹ کی مبینہ گرفتاری ہے، جس کا شروع میں تو اعلان بھی ہوا تھا، بعد میں سفارتی ذرائع کی کوششوں کے نتیجے میں بقول باوثوق ذرائع کے اسے چھپایا گیا۔ اب یہ خاتون اب بھی پاکستان کے قبضے میں ہیں یا ہندوستان کے حوالے کر دی گئی ہیں، اس کے بارے میں آنے والے وقت میں تفصیلات سامنے آ سکتی ہیں۔ کئی بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز اور 20 بھارتی سرحدی چوکیاں جو ہیں اس میں تباہ ہو گئی۔ رافیل، براموس اور FU-30 روسی دفاعی سسٹم ناکام ہو گیا۔ چین کو بڑی برتری ملی، عالمی سطح پہ چینی میزائل کی، چینی طیاروں کی واہ واہ ہو گئی، اور ایئر ڈیفنس جیمر چائنا کے E-11، HQ-9، تھنڈر، JS تھنڈر اور سپرسونک J-35 کی شاندار پرفارمنس کی بنیاد پہ چین آج دنیا میں بہترین اسلحے کا بہترین دفاعی نظام اور طیارے تیار کرنے والا دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کے سامنے آیا ہے۔ حالیہ سبکی کے بعد نریندر مودی اور BJP یقینی طور پہ مزید کوئی مہم جوئی کر سکتے ہیں، اس کے واضح امکانات موجود ہیں۔ ان کی پشت پہ عالمی طاقتیں ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کا روڑا راستے سے ہٹ جائے اور ہندوستان کو اس قابل بنایا جائے کہ اس خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو وہ روک سکے، نتیجے کے طور پر اس کے مقابلے میں لا کے انہیں چین کو ہندوستان کے ساتھ الجھا کے اپنی عالمی ساہوکاری کو برقرار رکھ سکیں۔ ان حالات میں عمران خان صاحب کا جیل سے اپنی ہمشیرہ حلیمہ خان صاحبہ کے موساطت سے بھیجا گیا وہ بیان بڑا اہم ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت 70% پاکستانیوں کی نمائندگی کرنے والے
غیر متنازع لیڈر ہیں اور جو ان طاقتوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے جو اس ملک میں ہمیشہ سے اختیار اور اقتدار کے بلا شرکت گیرے مالک رہے ہیں، اس لیے آج وہ جیل میں ہیں۔ لیکن ان کا یہ بیان کہ پاکستان خبردار رہے، ہندوستان پھر سے مہم جوئی کر سکتا ہے، یقیناً ہمارے لیے ایک واضح ہدایت ہے۔ ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے ان حالات میں؟ آنے والے خدشات کے پیش نظر سب سے بڑی بات تو یہ ہے قومی یکجہتی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سرکلز میں آج بہت سے کریکس ہیں جو ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہیں، آئین سے انحراف کی وجہ سے ہیں، طاقت کے غلط اور بیجا استعمال کی وجہ سے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آئین کی بالادستی کو قبول کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قومی کانفرنس کا فوری انعقاد کیا جائے جس میں عمران خان صاحب کی شرکت کو بھی یقینی بنایا جائے۔ بلوچستان کے جو ناراض ساتھی ہیں انہیں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جائے، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ اگر ہم دشمن کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں تو اپنے لوگوں کے ساتھ بات چیت کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے کے بجائے انہیں مذاکرات کی میز پہ بٹھانے کے لیے اور بامعنی مذاکرات کے ذریعے ماضی میں بلوچستان کے ساتھ کئی وعدے کر کے ہم نے وعدے خلافیاں کی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اعتماد مجروح ہوا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی رزلٹ اورینٹڈ یا نتیجہ خیز کوئی رزلٹ سامنے آئے تو ہمیں بلوچوں کو بھی سامنے بٹھانا پڑے گا، ناراض پشتونوں کو بھی بٹھانا پڑے گا اور سب سے بڑھ کر عمران خان کو ساتھ بٹھا کے قومی یکجہتی کانفرنس کا انعقاد وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ آئین کی بالادستی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ ذاتی اور گروہی مفادات سے آگے بڑھ کر قومی مفاد کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انتقامی کارروائیوں کا خاتمہ کر کے، جھوٹے مقدمات ختم کر کے عمران خان سمیت تمام ان قیدیوں کو، سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان جیسے آدمی کی صلاحیتوں سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ آپ یقین جانیں آج عمران خان کا ایک بیان عالمی میڈیا میں آ جائے تو ورلڈ ٹرینڈ بن جائے گا اور دنیا بھر میں سفارتی طور پر پاکستان کو مثالی کامیابی مل سکتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔